پل صراط ارشاد بھٹی 29 جولائی 2019۔ سوال ہی ایسا تھا، سوچ سوچ پریشان، جواب سے کوسوں دور، لیکن سوال کیا، یہ بتانے سے پہلے سوال کرنے والے کے بارے میں بتا دوں۔ آغا جی، ان کی خواہش پر ان کا اصلی نام نہیں بتا رہا۔ ہمارے جم فیلو، واک پارٹنر، 6 فٹ قد، گورا چٹا رنگ، چست پھرتیلے، جگت باز، شاعر، مصنف، سابق سفیر، وزیر، اپنے وقتوں کے بیڈمنٹن چیمپئن، ہاکی کرکٹ کے اچھے کھلاڑی۔ آغا جی، مطالعہ مشاہدہ کمال کا، سیاست بازی، سفارتکاری، ادب، تصوف، سائنس، فلم، ڈرامہ نگاری، تھیٹر، کھیتی باڑی، کون سا موضوع جو ان کی دسترس سے باہر۔ ایک شام ٹرمپ کا ذکر چھڑا، ٹرمپ پر 2.5 گھنٹے بول گئے۔ ایک دوپہر دال چنے کی بات ہوئی، 1.25 گھنٹہ دال چنے کی بات کر دی۔ ایک دن کسی نے شعر سنا دیا، وہیں کھڑے کھڑے اس شعر کے جواب میں 20 شعر سنا دیے۔ آغا جی، عمر 80 سال، صحت ایسی کہ پورے جم میں ینگ مین مشہور۔ آغا جی، ہمیشہ کہیں جو روزانہ 5 نمازیں نہیں پڑھتا، 3 نیکیاں نہیں کرتا، کسی کتاب کے 10 صفحے نہیں پڑھتا، 3 میل واک نہیں کرتا، دن میں 16 بار مسکراتا نہیں، اور جو روزانہ 3 کپ ادرک والا قہوہ نہیں پیتا، وہ زندہ نہیں، اسے مردوں میں شمار کیا جائے۔ اب آ جائیں سوال پر۔ گزشتہ شام واک کے بعد ہم ادرک والا قہوہ پینے کے لیے کیفے پر تھے۔ ذکر چھڑا سیاست کا، بات پہنچی سیاست دانوں پر۔ چپ چاپ سب کچھ سنتے آغا جی بولے، اجازت ہو تو ایک سوال کر لوں؟ ہم دونوں بیک وقت بولے، ضرور ضرور۔ کہنے لگے، 1981 میں نواز شریف صاحب کی سیاست شروع ہوئی، آج 2019، 38 سال ہو گئے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ ان 38 برسوں میں محمد خان جنیجو سے آصف زرداری تک، غلام مصطفیٰ جتوئی سے چودھری شجاعت تک، نوابزادہ نصر اللہ سے جاوید ہاشمی تک، وہ خوش نصیب کون جس سے نواز شریف نے وفا کی، اور وزیر خزانہ پنجاب سے تیسری بار وزیر اعظم بننے تک کوئی ایک معاہدہ، وعدہ، بات جس پر میاں صاحب آخری لمحوں تک کھڑے رہے۔ یہ کہہ کر آغا جی نے قہوے کا گھونٹ بھرا، کرسی سے ٹیک لگائی، آنکھیں موندی، کہا، تمہارے پاس 15 منٹ، تمہارا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ آغا جی خاموش ہوئے، ہم دونوں نے سوچنا شروع کر دیا۔ سوچ سوچ جھلے ہو گئے، نہ کوئی بندہ ذہن میں آئے جس نے میاں صاحب کی وفا پائی، نہ وہ وعدہ، دعویٰ جس پر میاں صاحب ڈٹے رہے۔ 5 منٹ کی سوچ بچار کے بعد میں نے بے بسی کے عالم میں دوست، نامور ٹی وی اینکر عادل عباسی کی طرف دیکھا۔ وہی عادل عباسی جس کی وزیر اعظم کے دورہ امریکہ رپورٹنگ کی دھوم مچی ہوئی۔ جب عادل عباسی نے بے بسی کے عالم میں گردن دائیں بائیں ہلا دی تو میں نے ہتھیار ڈال دیے، کہا، آغا جی، ہم نے ہار مان لی، آپ ہی بتا دیں۔ آغا جی نے آنکھیں کھولی، آگے کی طرف جھکتے ہوئے زیر لب مسکرا کر بولے، جواب بہت آسان، 38 سالہ سیاست میں نواز شریف صاحب نے کسی ایک سے بھی وفا نہ کی، اور کوئی وعدہ معاہدہ ایسا نہیں جو میاں صاحب نے پایا تکمیل تک پہنچایا، جس پر ڈٹے رہے۔ یہ کہہ کر آغا جی نے قہوے کا گھونٹ بھرا، چند لمحے خاموش رہ کر کہا، اچھا ایک سوال اور، یہ بتائیں، بے نظیر بھٹو سے شادی کے بعد کچھ نہ سے سب کچھ ہو جانے والے زرداری صاحب نے 3 حکومتیں بھگتائیں، صدر رہے، 11 سال سے سندھ میں حکومت، کوئی محکمہ شعبہ جو ان سے بچ گیا ہو؟ یہ سن کر عادل عباسی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آغا جی، کوئی ایک بھی محکمہ شعبہ نہیں جو بچا ہو۔ آغا جی نے کہکا لگا کر کہا، جواب درست۔ میں نے کہا، آغا جی، ایک سوال میرا بھی۔ بولے، پوچھو۔ میں نے کہا، عمران خان کو سال ہو گیا، 12 مہینوں میں ہی مہنگائی، ٹیکسوں نے بھرکس نکال دیا، ڈالر آسمانوں پر، غریب تنخواہ دار کاروباری طبقہ رل گیا، بیڈ گورننس، اوپر سے وعدے، دعوے، نعرے، ابھی تک دلی دورست، پورے ملک میں مایوسی، بے یقینی، خوف و ہراس کی فضا۔ بنے گا کیا؟ آگے ہوگا کیا؟ میرا سوال بڑے اطمینان سے سن کر آغا جی پرسکون لہجے میں بولے، اگر عمران خان کی ٹیم ٹھیک ہوتی، جزا سزا کا نظام ہوتا، گدے گھوڑے میں تمیز ہوتی، زبانوں کا کام دماغوں سے لیا جاتا، تو صورتحال بہت بہتر ہوتی، لیکن چونکہ یہ نہ ہوا، لہٰذا وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب اگلے 3 ماہ کی کارکردگی، فیصلے بہت اہم، یہ 3 ماہ فیصلہ کریں گے عمران خان کی سیاست کا۔ آغا جی کی بات ختم ہوئی، ہم اٹھے، اپنی اپنی گاڑی کی طرف چل پڑے۔ آغا جی دوبارہ بولے، یاد رہے اگلے 3 ماہ عمران خان کے لیے پل صراط۔ پچھلے 2 دنوں سے میرے ذہن میں آغا جی کا فکرہ اٹکا ہوا، اگلے 3 ماہ عمران خان کے لیے پل صراط۔
مجھے معلوم جو عمران خان کا ایجنڈا وہ ان کی مضحکہ خیز ٹیم کے بس کی بات نہیں۔ مجھے معلوم ہماری سیاست ایسی کوئی سیکھنے عبرت پکڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کل تک غداری کے فتووں سے تنگ مسلم لیگ کے سپوت ایاز صادق آج عمران خان پر غداری کے فتوے لگا رہے۔ کل تک مذہبی فتووں سے گھائل احسن اقبال آج مذہبی فتووں سے گھائل کر رہے۔ مجھے معلوم زرداری صاحب کے اندر ہو جانے کے باوجود بھٹو والوں نے کچھ نہ سیکھا۔ ابھی کل ہی جسٹس گلزار کہہ رہے تھے محکمہ صحت میں اسامیاں 37 لوگ بھرتی کر لیے 307 2 لاکھ میں نوکری بیچی جا رہی۔ کوئی خوف خدا سندھ میں حکومت نامی کوئی شے ہے؟ مجھے معلوم پچھلے حکمرانوں نے ملک کو یوں ماسی کا ویڑا نانی کا گھر سمجھا ہوا تھا کہ ممنون حسین 31 دورے کھڑکا گیا، 7 سعودی عرب کے ذاتی دورے بھی سرکاری خرچ پر، 27 کروڑ 82 لاکھ خرچہ، 74 لاکھ کے تحفے بانٹے، 1 کروڑ ٹپ دے دی۔ یوسف رضا گیلانی نے 48 دورے فرمائے، 2067 افراد کو سرکاری خرچے پر سیریں کرائیں، 9 ذاتی دورے سرکاری خرچ پر، 1 کروڑ ٹپ دے دی۔ راجہ پرویز اشرف 6 مہینوں کی وزارت عظمیٰ لاٹری میں 9 دورے، سعودیہ اجمیر شریف کے 2 ذاتی دورے سرکاری خرچ پر، 398 لوگوں کو سرکاری خرچ پر سیر سپاٹے کرائے، 10 کروڑ 69 لاکھ خرچہ، 8 لاکھ کے تحفے بانٹے، 47 لاکھ ٹپ۔ اب آپ ہی بتائیں یہ موجی مفت فنکار چاہیں گے کہ عمران خان کامیاب ہو؟ تبھی تو سازشیں ہی سازشیں، بارودی سرنگیں ہی بارودی سرنگیں، منظم پروپیگنڈا، اوپر سے مشکل ترین حالات، نااہل ٹیم، چاند ستارے توڑ لانے کے وعدے، پھر وقت کم مقابلہ سخت۔ آغا جی نے سچ کہا، عمران خان اب پل صراط پر۔